به ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرام قدر حاضرین، اللہ رب العزت کل کائنات کے خالق اور مالک ہے۔ طاقت اور قوت کاملہ اور اکمل طریقے سے صرف اللہ کے لیے ثابت ہے۔ دنیا کے اندر جہاں جہاں جس کے پاس جتنی جتنی طاقت اور قوت ہمیں نظر آتی ہیں، وہ اللہ کی طاقت اور قوت سے عطا کردہ ہے۔ ان سب کا فاعل حقیقی اللہ ہے۔ اختیارات سب اللہ کے پاس ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد الا لہ الخلق والامر۔ اللہ ہر عیب اور کمی اور نقص سے پاک ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کے مشیت اور ارادے سے کوئی کام، کوئی فعل نہیں ہو سکتا۔ جتنا نظام ہے اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ مشرقوں کا مالک اللہ، مغربوں کا مالک اللہ۔ سمندر کتنا وسیع ہے، کتنا گہرا ہے، کتنا لمبا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اختیارات انسانوں کے پاس محدود ہے، طاقت اور قوت انسانوں کے پاس محدود ہے۔ دنیا کے اندر کبھی ظاہر میں کوئی کام ہوتا ہے،
اس کی حقیقت اللہ کو معلوم ہوتی ہے. جو ظاہر میں نظر آتا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. جو حقیقت میں ہوتا ہے ظاہر میں اسی طرح دکھتا نہیں. سورہ کہف 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا ہے اس میں ان کی ملاقات کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، بخاری شریف میں یہ واقعہ ذکر ہے، ایک مرتبہ بیان کیا تو کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے وہی زمین پر اس وقت؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں. جواب درست تھا لیکن انداز اور ادا اللہ کو پسند نہیں. اگر اس کے بجائے موسیٰ علیہ السلام یوں کہتے کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون بڑا عالم ہے تو یہ جواب اللہ کو بہت پسند آتا. اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، بلا عبد، ہمارا ایک بندہ ہے جو 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر رہتا ہے اور اس کا نام خضر ہے. موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کا عتاب ہے، امتحان شروع ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ راستہ دکھا دے، میں ان سے ملاقات کروں. ہر شخص کا امتحان اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق ہوتا ہے. انبیاء بڑے ہوتے ہیں، ان کے امتحانات بھی بہت بڑے ہوتے ہیں. ساتھ میں مچھلی لی، اللہ نے نشانی بتائی، جہاں مچھلی زندہ ہو جائے، زنبیل اور تیلے سے نکل کر دریا میں چلی جائے، وہیں پر میرا بندہ ہے. بڑا قصہ ہے. موسیٰ علیہ السلام شاگرد کو لے کر سفر کرتے رہے اور خضر علیہ السلام سے ملاقات کر، اور خضر علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ آپ مجھے سکھا دیں، وہ آپ مجھے بتا دیں. انسان کے پاس جتنا بھی علم ہو وہ محدود ہے. وہ تو انبیاء ہے، نبی ہے، نبیوں کے پاس تو بہت بڑا علم ہوتا ہے. تو عام انسان ان کے پاس جتنا بھی علم آ جائے وہ تو کچھ بھی نہیں. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے. فرمایا میں کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا. یہ اس صورت کا مقصودی مضمون، اصل میں اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. آپ علیہ السلام سے مشرکین مکہ نے سوال کیا، روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کل بتا دوں، اور کل میں کئی دن گزر گئے. اب مشرکین پریشان کرنے لگے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا، بلا دیا آپ کو، وہی نہیں آتی. اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا. کئی دنوں کے بعد جبریل علیہ السلام اسی صورت کی وحی لے کر نازل ہے، سورہ کہف.
سورہ کہف قرآن کے اندر وہ سورت ہے کہ جس میں ان واقعات کا ذکر ہے کہ جو ظاہر میں ایک طرح ہے، حقیقت میں دوسری طرح۔ اس لیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے۔ تو علماء لکھتے ہیں، شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، کہ دجال وہ دجل دکھائے گا، اور دجل یہ ہوگا کہ جو وہ دکھائے گا وہ ہوگا ایسا نہیں۔ دجالی فتنہ یہ خطرناک اس لیے کہ جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، بلکہ پیچھے کچھ اور ہے، ظاہر میں کچھ اور۔ اب وہ ایک ہاتھ میں اس کے پاس جنت ہوگی، اب جنت خوبصورت ہے نا، جس طرح سانپ خوبصورت ہے نا، اب ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر وہ خوبصورت سانپ کو دیکھ لے تو پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ اس بیچارے کو کیا پتا ہے کہ یہ سانپ جو ہے یہ تو اس کی ہلاکت اور موت ہے۔ لیکن جو عقلمند انسان ہوگا وہ سانپ کو دیکھ کر فوراً پہچان لے گا کہ اس کی خوبصورتی کو نہیں دیکھنا، دادا پخائش پسی مسا اڈیر خطرناک۔ تو وہ جو جنت دکھائے گا وہ جہنم ہوگی، اور جہنم آگ کے انگارے ہیں، وہ جو جہنم دکھائے گا وہ جنت ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے، حقیقت ایسی نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں، ہمیں دکھائی تو یہی دے رہا ہے، کیا میری آنکھوں پہ پردہ ہے؟ کیا میں بے وقوف ہوں؟ اس کا جواب سورہ کہف۔ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے انبیاء گزرے، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ حالانکہ دجال قیامت کے قریب آئے گا، یعنی ان کے زمانے میں نہیں آنے والا، اور پھر وہ اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کا ایسا فتنہ ہوگا کہ اس کی مثال دنیا میں کہیں پہلے پیش نہیں آئی۔ اتنا بڑا خطرناک فتنہ ہے دجال۔ اختیار اللہ کے پاس ہے، اور دجال آئے گا اس کے پاس اختیار ہوگا، اللہ نے وہ اختیار ان کو دیا ہو۔ اب وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا، بارش برسے گی، وہ زمین کی طرف اشارہ کرے گا، غلے اگائے گی، وہ انسان کو مارے گا، اس کے پاس طاقت اور قوت ہوگی۔ دجالی تہذیب دنیا کی خطرناک تہذیب ہے، اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں دجالی فتنے کا یہ آثار اور قرائن شروع ہو چکے ہیں۔ دجال تو کب آئے گا وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ جس طرح بارش آتی ہے تو بارش کے آنے سے پہلے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، گہرے بادل آ جاتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہے، تو لوگ ان بادلوں کو دیکھ کر ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کر کے کہتے ہیں بارش کا امکان ہے، بارش آنے والی ہے، یا کسی جگہ میں بارش ہوئی ہے۔ اب کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ تم خدا ہو، تمہیں کیسے پتہ؟ اسی طرح دجال کے فتنے کے آثار شروع ہو چکے۔ اب یہ دجالی تہذیب ہے نا، دجالی میڈیا کو دیکھیں آپ، فلسطین میں اسرائیل حملہ آور ہے،
جگہ اور ملک وہ فلسطینیوں کا ہے، قابض اسرائیل ہے، لیکن میڈیا میں فلسطینیوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں حماس کے حملوں کے بارے میں؟ حماس کے حملوں کے بارے میں حماس کا ذکر ہے، وہ مظلوم انسانوں کی آواز ہے، وہ جواب دے رہے ہیں اپنی بساط کے مطابق۔ جس طرح ایک بڑا آدمی وہ ایک بچے کو ایک تپڑ مارتا ہے اور کس کے مارتا ہے، تو وہ بچہ اپنی بساط کے مطابق اس کو تپڑ مارتا ہے، تو بچے کا تپڑ اس بڑے آدمی کے تپڑ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں، بچے نے تپڑ مارا ہے اس لیے اس بڑا آدمی یہ جواب دینے کا طاقت رکھتا ہے، یہ حق رکھتا ہے۔ بچے نے کیوں مارا؟ فلسطینیوں کی مثال تو بچوں کی ہے، اور اسرائیل کی مثال وہ طاقتور انسان کی۔ بچہ اپنی بساط کے مطابق وہ تپڑ اس کو کیا ہوتا ہے، لیکن امریکہ اور دجالی میڈیا وہ فلسطینیوں کے اس تپڑ کو تو نمایاں کر کے پیش کر رہے، اور اسرائیل کا تپڑ وہ اس کو چھپا رہے۔ یہ ہے دجالی میڈیا کا اور دجالی فتنے کے آثار۔ افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا، ہزاروں میل دور سے آیا اور B-52 طیاروں سے ایک اسلامی ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ بچوں کو مارا، خواتین کو مارا، طالبان کے نام پہ اس ملک کو کنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ لیکن ظالم کون تھے؟ افغانستان کے عوام، اور نام طالبان کا وہ لے رہے۔ دہشت گرد امریکہ تھا، کیونکہ کارپیٹ بمباری وہ کر رہا تھا، طالبان تو نہیں کر سکتے۔ لیکن دہشت گرد میڈیا میں کون تھے؟ طالبان۔ یہ آپ کو اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو دجال کا فتنہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ ہے دجالی فتنے کے آثار۔ عراق پہ امریکہ نے حملہ کیا، عراق نے امریکہ پہ حملے نہیں کیا، اور عراق کے لاکھوں مسلمانوں کو اس نے تباہ کیا۔ ظالم وہ عراق، مظلوم امریکہ، اور آج مظلوم وہ اسرائیل ہے اور ظالم وہ فلسطین۔ اب تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، فلسطینی ظالم ہے؟ ظالم نہیں ہے۔ لیکن میڈیا میں آپ دیکھیں، اقوام متحدہ میں جو باتیں ہو رہی ہیں، اب تو آہستہ آہستہ دنیا کی آنکھیں کھل رہی ہیں۔ اب تو الحمدللہ امریکہ میں لاکھوں لوگ جو ہے مظاہرے کر رہے ہیں، یورپ میں لوگ نکل رہے ہیں، اور امریکہ کی دگلی پالیسی اور اس کی منافقت اپنی قوم پہ ظاہر ہو رہی ہے اور واضح ہو چکی ہے۔ اور دنیا کے وہ انسان جو انصاف پسند ہے، جو ظالم نہیں ہے، وہ کبھی بھی ابھی اسرائیل کی حمایت نہیں کرتے۔ پہلے تو وہ سمجھتے تھے، اسرائیل کہتا ہے ہولوکاسٹ ہوا ہے، اور ہولوکاسٹ میں یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ تو ہولوکاسٹ تو ہٹلر نے کیا تھا، نازیوں نے کیا تھا، تو کیا نازی مسلمان تھے؟ تو ہولوکاسٹ پہ آپ نے کتنے سالوں سے انسانوں کو بیوقوف بنایا۔ اب یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، کیا یہ ہولوکاسٹ نہیں ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ 5000 سے زیادہ بچوں کو انہوں نے شہید کر دیا، 1 سال اور 6 مہینے کے بچے سے لے کر 12 سال کے بچوں تک۔ یہ ظلم نہیں؟ لیکن اس امریکہ وہ نہیں دکھا رہا، امریکہ نہیں دکھا، اور قابل رحم اور قابل افسوس ہمارے مسلمان، طاقت اور قوت اسلامی ملک، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دجالی فتنہ ہے، اس کے آثار ہے جو شروع ہو چکے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ یہی بتا رہا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں صبر کروں گا. اب جب چلے دریا آیا, ایک کشتی آئی, کشتی والوں نے دیکھا دو بزرگ آدمی ہے, سفید لباس ہے, پگڑی ہے, جیسے علماء ہوتے طلباء ہوتے لوگ خیال کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو ہمارے امام صاحب ہے, یہ تو مولوی صاحب ہے, یہ تو قاری صاحب ہے, دعوت ہم طالب دیں. آج بھی ایسا ہے. انہوں نے کہا آئیے جی تشریف لائیے, کشتی میں سوار ہو جائے. کشتی میں بیٹھ گئے, کرایہ دینے لگے. انہوں نے کہا آپ سے کون کرایہ لے؟ کیا علماء سے کوئی کرایہ لے؟ امام سے کوئی کرایہ لے؟ یہ اس زمانے کی بات. اب بھی ایسے لوگ ہیں. یہ میں مثال سے سمجھا رہا ہوں, مثال سے. یعنی آج کے دور میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کا خیال رکھتے ہیں. وہ تو انبیاء تھے, وہ تو بہت پہلے کی زمانے کی بات ہے. تو انہوں نے کرایہ وغیرہ ان سے نہیں لیا, احسان کیا نا, خیال رکھا ان کا. تو جب آگے چلے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی سے ایک تختہ جو ہے وہ نکال دیا, کانٹا بیٹھا. اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا, موسیٰ علیہ السلام کو تو غصہ آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. انہوں نے اتنا اچھا کیا ہمارے ساتھ, ہمیں سوار کرایا, کرایہ نہیں لیا, اور آپ نے ان کی کشتی کو جو ہے اس کو آپ نے جو ہے کیا کر دیا, اس کا بیڑا غرق کر دیا. یہ تو آپ غرق کر رہے کشتی والوں, اگر پانی اندر آ گیا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے احسان کیا اور آپ نے کیا کر لیا. اب دیکھو, کشتی کو پالنا, تختے کو اکاڑنا, یہ بلائی ہے یا برائی ہے؟ یہ نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ یہ نقصان ہے. ظاہر میں یہ نقصان ہے. نقصان ہے یا نہیں؟ نقصان ہے. اور پھر کشتی سمندر کے بیچ میں جا رہی ہے تو غرق ہونے کا خطرہ ہے یا نہیں؟ اب غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ غصہ تو آئے گا. ظاہر میں نقصان ہے, اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا, اعتراض کر لیا. حالانکہ خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. لقد جئت شيئا امرا, آپ نے تو ایک عجیب کام کر دیا. تو خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل انك لن تستطيع معي الصبر. میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکے. ما قدر طویل ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نما سرب صبر ہو. موسیٰ علیہ السلام کو یاد آ گیا. قال لا تؤاخذني بما نسيت, یہ میں بھول کے میں نے اعتراض کر لیا, آپ میرا مواخذہ نہیں کرے, معاف کر دے مجھے, میرا ساتھ سختی نہیں کرے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب دیکھو ظاہر میں نقصان, حقیقت کیا ہے اللہ کو معلوم ہے, خضر کو معلوم ہے, موسیٰ کو بھی پتہ نہیں. آگے چلے, بچے کھیل رہے. خضر علیہ السلام آگے بڑھے, ایک بچے کو پکڑا اور اس کے گردن کو گھمایا, ٹخ توڑ دیا, مار دیا. اب موسیٰ علیہ السلام, وہ تو کشتی کا نقصان تو بے جان چیز کا نقصان تھا, یہاں تو ایک بچے کو, یعنی ایک معصوم بچے کو قتل کرنا تھا, تو غصے کا کیا انتہا ہوگا. قال الم اقل لک, یہ فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, بغیر کسی جرم کے آپ نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا, بہت برا کام کیا, بہت برا کام. تو پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی. اب اقل لک, میں نے کہا نہیں کہ آپ صبر نہیں کر سکے. اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں, میں صبر نہیں کر سکتا ان واقعات میں. اب آگے یہ نہیں کہا کہ معاف کر دے اور مجھے ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی, اگر اس کے بعد میں نے اعتراض کیا تو اب مجھے اپنے ساتھ نہ چھوڑ, مجھے نکال دے, مدرسے سے نکال دے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب پہنچے بستی میں, کہا کہ ہمیں کھانا کھلا دے, بستی والوں نے انکار کر دیا. اب دیکھا ایک گھر ہے وہ سیدھا ہے, دیواریں گر رہی ہے, تو خضر علیہ السلام نے دیوار گرا دی اور اس کو بنانے لگے. اب موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے,
انہوں نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں کھانے کے لیے اور یہ ان کے ساتھ بھلائی کر رہے. تو فرمایا کہ اگر بنانا ہی تھا تو کچھ مزدوری لے لیتے، اس سے دیہڑی لے لیتے، ہم اس سے کچھ کھا لیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک، بس اب میں اور آپ آگے نہیں چل سکتے. اب حقیقت بتا دی. فرمایا جو کشتی میں نے اس کو پھاڑا، نقصان زدہ کیا، عیب اس میں نکالا، وہ مسکین لوگوں کی امانت تھی اور ان کی ملکیت تھی، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا ظالم، وہ بگار پہ کشتیاں پکڑ کے سارے دن اس پر بگار کراتا تھا، اور یہ نیک لوگ تھے. تو میں نے اس میں عیب نکال دیا تاکہ پولیس اور شرطا اس کشتی کو دیکھ کر آگے جانے کی اجازت دے کہ یہ ہمارے کام کی نہیں ہے. جس طرح پولیس جو ہے وہ شہروں اور ملکوں کے اندر پکڑ دکڑ کرتی ہے تو عقل مند ڈرائیور جو ہے وہ اپنی گاڑی کا کوئی چیز خراب کر دیتا ہے، پولیس جب دیکھتی ہے کہتے یہ ہمارے کام کی نہیں ہے، چلو. ایسا ہے یا نہیں؟ کہا میں نے ان کے ساتھ بلائی کی. اب بلائی کی کس شکل میں؟ برائی کی شکل. جو ظاہر تھا وہ حقیقت میں ایسا نہیں. کہا بچے کو قتل کیا، ماں باپ بڑے اچھے لوگ تھے، یہ بڑا ہوتا ان کو گمراہ کرتا اور وہ کافر ہو جاتے، اس لیے میں نے قتل کر دیا. ماں باپ ان کی محبت میں اور وہ نیک لوگ تھے. گھر جو ہے یتیموں کا تھا اور یتیم ان کے والد مر چکے تھے اور وہ نیک لوگ تھے. اب اگر یہ بوسیدہ عمارت گر جاتی، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اس زمین کے نیچے خزانہ رکھا تھا، پیسے رکھے تھے، اگر یہ گر جاتا وہ پیسے نکل آتے، لوگ اس کو لوٹ کر لے جاتے، یتیم بچوں کو کچھ نہ ملتا. اس لیے میں نے وہ عمارت دوبارہ بنا دی تاکہ ان کے بالغ ہونے تک اور بڑے ہونے تک یہ خزانہ چھپا رہے. اور فرمایا وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ ہے جس پر آپ طاقت نہیں رکھتے تھے صبر کرنے. تو اب دیکھو اللہ نے آپ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے کا کہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، انشاءاللہ کہنا، کیونکہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اب اس صورت کے اندر اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ اختیار اور قوت اللہ کے پاس ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کرتا ہے. اس لیے آپ جب بھی کوئی کام کرے اپنی طرف سے کوشش کر کے نتیجہ کس کے حوالے کر دے؟ اللہ کے حوالے کر دے کہ میرے بس میں یہ ہے، باقی اللہ جانے اور اللہ کرے گا. انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے تا تسوکوئی زمازے تبرازی اور انشاءاللہ 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 مطلب نرازمہ نہ مطلب نہ دے. انشاءاللہ خلق من سبا وعدہ خلافی کی ویدہ غلط تھا. انشاءاللہ کہو. جو ہماری مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو اس کو گرا دیا گیا، اب تعمیر کے لیے کوشش وہ ہم کر رہے ہیں. بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ہم اپنی پوری کوشش کریں گے. جب ہم اپنی پوری کوشش کر لیں گے تب نتیجہ کس کے حوالے کریں گے؟ اللہ کے حوالے کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ مسجد کو گرا دیا اب آرام سے گھر میں بیٹھ جائے. انشاءاللہ اللہ پاک بنائے گا. اللہ بے جوڑے دا اللہ کور دے، اللہ پاک پل کورون نپری دی نا مدرسہ و جماعت چے دے دا خودے جوڑے خودے وہ جتا چرتا کے پل جب باندے کم لڑم و مار ناستے آگا چرتا لری نکی خواہ پل کور چے جوڑے آلتدا نوے چے کور میں وران کو پا آرام سا رکینم اللہ بے جوڑے ولی سادہ کور تا جوڑے اللہ ہی نہ جوڑے دا سک جوڑے اللہ ہی جوڑے کنا خوشپا ورز دی پزان یو کڑی پخپل لگیائی زامن دی لگیائی محنتون کے مزدوریان کے بیسیان کے دا ہر سکے چی دا اخپل کور جوڑ کم دا غی دا پار اخپل خولا اخپل آرام ہر سپ قربانے او چی دا اللہ کو راشی یرم علیہ صاحب جماعتون و مدرسی اللہ پاک جوڑی اللہ پاک وی اللہ جوڑی خو اللہ وی تا خوب سکے کا نکے تبہم سبکے. وہ ایک شخص کو کسی نے کہا کہ روزی اللہ دیتا ہے تو وہ جا کر راستے میں لیٹ گیا، کہتے اللہ دے گا تو مجھے محنت کی کیا ضرورت ہے.
اب چور ڈاکو آئے اور وہاں پر بیٹھے اور کھانا کھانے لگے، دیکھا یہ آدمی پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھانے لگے، لیکن وہ جو ہے آرام سے لیٹا ہوا ہے، یہ کھانا کھا رہے۔ اب یہ کھانا کھا رہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ مجھے بھی دے گا، کیونکہ رزق تو اللہ دے رہا ہے۔ اب وہ کھا رہے، اس کو گاسی نہیں ڈال رہے۔ آخر میں اس نے کہا تو خیر ورتاو کو الکا دلتا کہ سو فروت تے وے دا خو ویختے مونگوی کے جب دا مڑے دے الکا رازا ڈوڑے را سر اکھڑا وی مولئی سیب خبر پورا کوا، اللہ ورکی خود ٹوخی سرائی ورکی، نسا سرائی ورکی دا ٹوخی سرا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہم کوشش کریں، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے، اب ہمارے کمیٹی والے بیچارے پریشان ہیں، کہتے ہیں جو ہے شیٹنگ اب جو ہے لگا رہے سر یہ نہیں ہے۔ اب مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ الحمدللہ ہمارے محلے میں 50 آدمی ایسے جن کو میں جانتا ہوں، اگر وہ 2-2 لاکھ روپے دے دے آرام سے سری آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ سری آ جائے گا۔ یعنی ہم اپنی کوشش کر لیں، اپنی دانچ توے یار اللہ بھائی کیا پخپل سردن راولی۔ اتنے یہاں پر خواتین ہیں محلے میں، ان کے پاس 5-5 تولے سونا ہے، 10-10 تولے سونا ہے۔ اگر وہ 1 تولہ سونا اللہ کے گھر کے لیے دے دے تو یہ مسجد بن جائے گی یا نہیں بنے گی؟ اللہ کی مدد تب آئے گی جب آپ اپنی طاقت صرف کر دیں، جب آپ اپنی قوت صرف کر دیں اور پھر آپ کہیں خدایا میری تو یہ طاقت تھی، میں نے یہ کوشش کر لی۔ ہم محلے والوں نے اپنی پوری طاقت استعمال کر لی، کرنے کے بعد اب کچھ نہیں بچا ہے، خدایا اب آپ مدد کرے۔ اب آپ بیٹھ جائیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، اللہ پہ یقین رکھو، اللہ بنائے گا۔ لیکن ایسا نہیں بنائے گا کہ ہم آرام سے بیٹھے اور باہر سے سیٹھ آئے گا۔ یہ تو ہمارا سیٹھ پر ایمان ہے، یہ تو ہمارا انسانوں پر ایمان ہے۔ سیٹھ بعد میں، پہلے اپنے آپ کو پل کور نہ ابتدا۔ تو انتظامیہ کے جن لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم مسجد میں اتنا پیسہ دیں گے، سب سے پہلے وہ اپنا تعاون جمع کر لیں، سب سے پہلے وہ، کیونکہ وہ گھر کے لوگ ہیں، سب سے پہلے وہ اپنا تعاون جمع کر لیں اور بتا دیں کہ ہم نے اپنا تعاون یہ جمع کر لیا سریے کے لیے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے اعلان کیا ہے، تو آج جمعے کے دن ہے، آج انشاءاللہ عشاء کے بعد ہم ایک آدمی کے پاس جائیں گے اور ان سے ہم یہی عرض کریں گے، درخواست، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ گھر کا مسئلہ ہے، یہ گھر کا مسئلہ ہے، یہ ضرور ہے، یہ فرض ہے، لازم ہے، یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ آپ اس میں تعاون کریں۔ جنہوں نے اعلان کیا ہے وہ بھی تعاون کریں گے، اور جنہوں نے اعلان نہیں کیا ہے وہ بھی تعاون کریں گے، کیونکہ اس مسجد کا ہم سب پر قرض ہے، اور جب تک ہم اپنا قرض ادا نہیں کریں گے کسی اور سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہمارے مسائل کو اللہ حل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔